بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. صدق اللہ العظیم. قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ ایک اچھے اسلامی معاشرے کی بنیاد کیا ہو. دنیا میں انسانی معاشرہ بھی قائم ہے اور دنیا میں اسلامی معاشرہ بھی قائم ہے. اگر اسلامی معاشرہ عام انسانی معاشرے کی طرح ہو تو کوئی امتیاز اور خوبی کی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا اور بتایا ہے کہ ایک اچھے اسلامی معاشرے میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے. اسلامی معاشرے میں رہنے والے کن عادتوں اور اخلاق کے ساتھ زندگی گزاریں، ان کے اندر کیا خوبیاں ہوں، ان کے اندر کون سی بھلائیاں ہوں. اسلامی معاشرے کے لیے سب سے پہلی جو بنیادی چیز ہے وہ ہے صاف ستھرا صحیح عقیدہ. ہم دوسروں سے ممتاز ہوتے ہیں اپنے عقیدے کی بنیاد پر. دوسروں کی ذہنیت اگر یہ ہے کہ پہاڑ کے آگے بھی جھک جائیں، درخت کے آگے بھی جھک جائیں، پتھر کے آگے بھی جھک جائیں، کسی انسان کو بھی معبود سمجھنے لگیں، تو یہ ان کا نقطہ نظر ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ایک اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش نہیں کی جائے، اللہ کے سوا کسی کے آگے سر نہیں جھکایا جائے. ہم مالک و مولا مانیں گے تو صرف اللہ کو مانیں گے. ہم مشکل کشا اور حاجت روا مانیں گے تو صرف اللہ کو مانیں گے. غیر اللہ کی طرف جھک جانا یا اس کو معبود سمجھنا توحید کی نعمت سے اپنے آپ کو محروم کرنا. ہمارا دین توحید پر قائم ہے. جو ہمارے دین کے بنیادی عقیدے ہیں وہ تین ہیں: توحید کا عقیدہ، رسالت کا عقیدہ اور آخرت کا عقیدہ. اللہ پر یقین، پیغمبر پر یقین اور آخرت پر یقین. ان تینوں میں سے اگر کسی ایک چیز میں بھی کمی آئے گی انسان دائرہ اسلام سے باہر نکل جائے گا. تو اسلامی معاشرے کے لیے سب سے بنیادی چیز صاف ستھرے واضح عقیدے کا ہونا ہے. یہی عقیدہ ہم کو دوسروں سے ممتاز کرتا ہے. آپ دیکھیں گے دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں، ایسی قومیں ہیں، کوئی چاند کو کے آگے سجدہ کر رہی ہے، کوئی قوم سورج کے آگے سجدہ کر رہی ہے. قرآن میں ایک ایسی قوم کا تذکر آیا ہے، قوم بلقیس کا، جو سورج کی پرستار تھی. وہ قوم ایسی تھی جو سورج کی پوجا کرتی تھی. جہاں ان کے واقعات آئے ہیں وہاں یہ جملہ بھی ہے: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. چاند سورج کو سجدہ نہ کرو. اگر سجدہ کرنا ہے اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے چاند سورج کو بنایا ہے. ہم اسی عقیدے کی وجہ سے دنیا میں امتیاز اور اپنی شناخت قائم کرتے ہیں. عقیدے کے بعد جو چیز
اسلامی معاشرے کے لیے ضروری ہے وہ ہے فرائض اور عبادات کا اہتمام۔ آپ دیکھیں دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کسی دھرم کو، کسی مذہب کو مانتے ہیں، لیکن اس دھرم کی تعلیمات کو، اس مذہب کی تعلیمات کو نہیں مانتے، اس پر نہیں چلتے ہیں۔ آج دنیا میں عیسائیوں کے بارے میں، ان کی ترقیات کے بارے میں کتنی باتیں کہی جاتی ہیں، سنی جاتی ہیں، لیکن آپ دیکھیں گرجا گھروں میں جو ان کی عبادت گاہیں ہیں، وہاں کتنے عیسائی جاتے ہیں، وہاں کتنے لوگ ہیں جو جا کر عبادت کے مراسم ادا کرتے ہیں۔ اللہ نے اس گئے گزرے وقت میں بھی اسلامی معاشرے میں یہ خوبی رکھی ہے کہ اذان ہو رہی ہے، اللہ کے توفیق والے بندے مسجد آ رہے ہیں۔ لاکھوں مسجدیں اس ملک میں ہیں، اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہر مسجد میں لوگ نماز کی ادائیگی کے لیے پہنچتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، بہت سے ایسے لوگ جو سال بھر نماز نہیں پڑھتے، ان کا دین سے تعلق کمزور ہے، وہ بھی رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، اللہ کی عبادت کا یہ عمل انجام دیتے ہیں۔ یقیناً عبادت میں، فرائض میں ہمارے معاشرے میں بہت کمزوری ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مسلمانوں میں عبادت کا، بندگی کا جو تناسب اس وقت ہے وہ بھی دنیا کی دوسری قوموں سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اسلامی معاشرے کو چاہیے، اسلامی معاشرے میں بسنے والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف سے قائم کیے ہوئے فرائض کو پورے اہتمام سے ادا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها، اللہ نے چند چیزوں کو فرض کیا ہے، ان کو ضائع مت کرو۔ اللہ نے جو احکام تم کو دیے ہیں، جو چیزیں تم پر فرض کی ہیں، ان کو ضرور ادا کرو۔ نماز فرض ہے، زکوٰۃ استطاعت والے پر، صاحب نصاب پر فرض ہے، جو حج کے لیے جا سکتا ہے اس پر حج فرض ہے، رمضان کے روزے فرض ہیں، ان کے علاوہ بھی فرائض ہیں، ایسا نہیں کہ یہ صرف اتنے ہی فرض ہیں، ان کے علاوہ بھی فرائض ہیں، ان کو بھی پورا کرنا ہے۔ پھر فرائض اور عبادات کے بعد تیسری چیز جو اسلامی معاشرے کے لیے ضروری ہے وہ ہے اخلاقی تعلیمات۔ اسلامی معاشرے میں عدل ہو، انصاف ہو، ایک دوسرے سے اچھے تعلقات ہوں، ایک دوسرے کی رعایت ہو، احترام ہو۔ یہ نہیں کہ ہم مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اور سمجھیں کہ بس ہم سچے مسلمان ہیں، یہ نہیں کہ رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں اور سمجھیں کہ بس ہم نے فرض ادا کر دیا، نہیں۔ جب تک انسان کے اندر نرمی نہ ہو، خوش خلقی نہ ہو، دوسروں کی رعایت نہ ہو، پڑوسیوں کے حق کی ادائیگی نہ ہو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہ ہو، وہ انسان اچھا انسان نہیں، وہ مسلمان اچھا مسلمان نہیں۔ یہ اسلامی معاشرے کی بنیادیں ہیں، اور ہمیں جو اخلاقی تعلیم دی گئی وہ دنیا کے ہر تہذیب و ثقافت سے آگے کی تعلیم۔ آپ غور کیجیے، دنیا جو بات کرتی ہے وہ مساوات کی بات کرتی ہے۔ مساوات کس کو کہتے ہیں؟ مساوات کہتے ہیں برابری کو، مساوات برابری۔ آپ جہاں سنیں گے لوگ کہیں گے مساوات مساوات، برابری برابری۔ ساری دنیا کی تہذیبیں، ساری دنیا کے مذہب تعلیم دے رہے ہیں تو مساوات کی، برابری ہو، ٹھیک ہے۔ اب آئیے اسلام کی طرف۔ اسلام نے بھی مساوات کی بات کی ہے کہ اسلام
اپنے ماننے والوں کو اس کی تلقین کرتا ہے کہ وہ بھید بھاؤ نہ رکھیں، کسی کو ذات برادری کی وجہ سے کمتر نہ سمجھیں، لیکن صرف مساوات تک کی تعلیم ہمارے دین میں نہیں ہے، اس سے آگے کی تعلیم دی گئی، اور وہ ہے مواسات۔ ایک چیز ہے مساوات، برابری، اس سے آگے کی چیز ہے مواسات۔ مواسات کہتے ہیں ہمدردی، غمخواری۔ مواسات تو یہ ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ برابر کا معاملہ کیا، مواسات یہ ہے کہ آپ نے اپنی ضرورت کو پیچھے کر دیا اور دوسرے کی ضرورت کو پورا کیا۔ یہ مساوات سے آگے کی چیز ہے۔ قرآن کی آیت میں نے پڑھی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، صحابہ کے بارے میں آیا ہے کہ یہ خود فقر و فاقے سے ہوتے ہیں لیکن دوسروں کو کھلاتے ہیں، دوسروں کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ آپ پڑھیں قرآن میں سورہ دہر میں آیت آئی ہے، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، یتیم کو، قیدی کو، فقیر کو۔ واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ کے ہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، کہیں سے کچھ میسر آیا، بچے بھی بھوکے ہیں، یہ میاں بیوی بھی بھوکے ہیں، لیکن اس بھوک کی حالت میں جو روٹی بنائی گئی ہے، ابھی اس کے کھانے کی یہ تیاری کر رہے ہیں، اتنے میں دروازے پہ کوئی فقیر آتا ہے، وہ مانگتا ہے، وہ روٹی اس کو دے دی جاتی ہے۔ اگلے دن پھر روٹی بنی، یہ بھوکے ہیں، کئی وقت کا فاقہ گزر چکا ہے، اب کی دروازے پہ کوئی قیدی آ گیا، اس کو وہ روٹی دے دی گئی۔ تیسرے دن کوئی قیدی آ گیا، اس کو روٹی دے دی گئی۔ آپ غور کیجئے کہ اپنی ضرورت، اپنی بھوک، اپنی پریشانی کو پیچھے رکھ رہے ہیں، ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ہے وہ اسلامی تعلیم جس کو مواسات کہا گیا، ہمدردی اور غمخواری، لوگوں کے کام آنا، لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا۔ آپ خطبہ جمعہ میں آیت سنتے ہیں، دوسرے خطبے میں برابر یہ آیت پڑھی جاتی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ آپ الفاظ دیکھیے، ارشاد ہوا اللہ حکم دیتا ہے تم کو عدل کا، اور اللہ تم کو حکم دیتا ہے احسان کا۔ عدل کے بعد احسان لائیں۔ عدل کا مطلب وہی ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہونے دو، انصاف کرو۔ انصاف عربی زبان میں کہتے ہیں کسی چیز کو دو ٹکڑے کرنا۔ ہم لوگ جو انصاف کہتے ہیں اردو میں، یہ عربی سے آیا ہے۔ عربی میں کہتے ہیں انصاف کسی چیز کو دو ٹکڑے کرنا، یعنی اگر کوئی ایک چیز ہے، دو لوگوں میں اس کو تقسیم کرنا ہے تو بالکل اس کو 20 سے آدھا کر دو، ایک حصہ اس کا ہے، ایک حصہ تمہارا ہے۔ یہ ہے انصاف، عدل، برابری کا معاملہ کرو۔ لیکن اگلا لفظ دیکھیے، کہا گیا اللہ تم کو عدل کا حکم دیتا ہے اور احسان کا حکم دیتا ہے، یعنی صرف یہ نہیں کہ تم نے برابر برابر کا معاملہ کر لیا تو سمجھو کہ ذمہ داری پوری ہو گئی، اس سے آگے بڑھ کر احسان کرو، اس سے آگے بڑھ کر حسن سلوک کرو کہ اپنا حق چھوڑ دو مگر دوسرے کا حق ادا کرو۔ آج مزاج یہ بن رہا ہے کہ ہم اپنا حق وصول کریں، اپنا حق ہمیں چاہیے، چاہے دوسرے کو حق ملے یا نہ ملے۔ تعلیم یہ دی گئی تھی کہ اگر تمہارا حق نہ بھی ملے تب بھی تم دوسروں کا حق ادا کرو۔ ایک طرف یہ سکھایا گیا تھا کہ عدل کا معاملہ کرو، یعنی برابری برابری۔ اب غور کیجئے، اگر کسی نے آپ پر زیادتی کی اور آپ نے بھی اس کا بدلہ لیا، آپ لے سکتے ہیں، لیکن تعلیم یہ دی گئی کہ صل من قطعک واعف عمن ظلمک،
اس سے آگے کی تعلیم دی گئی کہ جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو، جو تم پر زیادتی کرے اس کو معاف کر دو، اور جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ جہاں یہ آیت آئی ہے جس میں بدلے کی بات ہے، وہاں قرآن کہتا ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ دیکھو اگر تم کو بدلہ لینا ہے اتنا بدلہ لے سکتے ہو جتنا تم پر ظلم کیا گیا۔ یعنی اگر کسی نے تم کو ایک تماچا مارا ہے تم بھی ایک تماچا مار سکتے ہو۔ کسی نے اگر تم پر ہاتھ اٹھایا ہے اگر بدلہ لینا چاہتے ہو اتنا ہی، یہ نہیں کہ کسی نے تم کو ایک تماچا مارا اور تم نے اس کو اتنا پیٹ ڈالا کہ اس کو فاران میں داخل کرا دیا، یہ نہیں۔ اگر بدلہ لینا ہے اتنا لے سکتے ہو جتنا اس نے تم پر زیادتی کی۔ لیکن آگے سنیے، آگے کیا کہا گیا؟ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر تم صبر کر لو تو یہ زیادہ بہتر چیز ہے، صبر کرنے والے کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اگر تم بدلہ لے رہے ہو تم کو اختیار ہے، جتنا اس نے تم پر زیادتی کی تم بھی کر سکتے ہو، لیکن اگر تم صبر کر لو معاف کر دو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہ تعلیمات ہمارے اسلامی معاشرے کے لیے ہیں، اور غور کیجئے کہ اگر اسلامی معاشرے میں ان تعلیمات پر عمل ہو کتنا خوبصورت معاشرہ بنے گا۔ جس معاشرے میں عدل ہو، انصاف ہو، دوسروں کی رعایت ہو، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک ہو، وہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ آج ہمارے یہاں مسائل کیوں ہیں؟ اس لیے کہ پڑوسی کا حق دینے کے لیے تیار نہیں، بھائی کا حق دینے کے لیے تیار نہیں، والد فوت ہو گئے وراثت تقسیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج مسائل اس لیے ہیں کہ ہم اپنا حق لینا چاہ رہے ہیں، دوسرے کا حق نہیں دینا چاہ رہے۔ آج مسائل اس لیے ہیں کہ ہم اپنی زندگی بہتر بنانا چاہتے ہیں، چاہے دوسروں کی زندگی جہنم کا نمونہ بن جائے۔ یہ چیز اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دل کو کشادہ کرنا سکھایا ہے، ہاتھ بھی ہمارا کشادہ رہے کہ لوگوں کو ہم دیں، نوازیں، اپنے مال میں سے غریبوں کو کا حصہ لگائیں۔ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، قرآن کہہ رہا ہے تمہارے مال میں غریبوں اور مسکینوں کا حصہ ہے۔ یہ جو تم اپنا مال کر رہے ہو، کون سا تمہارا مال؟ ماں کے پیٹ سے تم لے کر نہیں آئے تھے، اللہ نے تم کو دیا ہے۔ قرآن میں آپ دیکھیں خرچ کرنے کی جہاں ترغیب دی جاتی ہے کہا جاتا ہے اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تم کو دیا ہے۔ انفقوا مما رزقناکم، ہم نے جو تم کو دیا ہے۔ یعنی اے انسان یہ خیال نہ کر کہ میں اپنے مال میں سے خرچ کر رہا ہوں، یہ تو خدا کا دیا ہوا ہے، اللہ نے تم کو نوازا ہے، تم اس میں سے دے رہے ہو۔ تمہارا کون سا مال؟ ماں کے پیٹ میں کون سا کارخانہ تم نے قائم کیا تھا؟ کون سی فیکٹری تم نے لگائی تھی؟ کون سی دکان تم نے کھولی تھی؟ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سونے کا چمچہ لے کر منہ میں پیدا ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت مالدار گھرانے میں پیدا ہوئے، کہا جاتا ہے نا کہ یہ سونے کا چمچہ منہ میں لے کے پیدا ہوا۔ تو ذرا بتاؤ کہ وہی سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہونے والا آگے کی زندگی میں فقیر اور محتاج کیوں ہو جاتا ہے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو خاندانی امیر ہوتے ہیں لیکن جوانی آتے آتے ادھیڑ عمری آتے آتے محتاج ہو گئے، فقیر ہو گئے، مال دولت کہاں غائب ہوئی کچھ پتہ نہیں۔ اللہ بتاتا ہے کہ ہم جس کو دیں گے اس کو ملے گا۔ کوئی غریب ہے، غریب ماں باپ کے ہاں پیدا ہوا ہے، ہم چاہیں گے امیر بنا دیں گے۔ کوئی نہایت مالدار گھرانے میں آیا، سونے کا چمچہ منہ میں لے کے پیدا ہوا، لیکن اس کی قسمت میں مال دولت اسباب نہیں ہے، وقت آئے گا ہم محتاج بنا دیں گے۔ یہ چیز ہے انفقوا مما رزقناکم، ہم نے جو تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، تمہارا اپنا کچھ نہیں ہے، ہم نے تم کو عطا کیا ہے، ہم نے تم کو نوازا ہے، اس میں سے دو۔
تو تمہارے مال میں غریبوں اور مسکینوں کا حصہ ہے، والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم۔ آپ دیکھیں کتنی خوبصورت تعلیم دی جا رہی ہے۔ اسلامی معاشرے کو بہتر معاشرہ بنانے کے لیے ہمیں کیا کچھ نہیں سکھایا گیا۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ ایک اسلامی معاشرے کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ضروری ہے۔ امر بالمعروف یعنی بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ صرف یہ بھی نہیں کہ آپ بھلائی کا حکم دیں، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بس بھلائی کا حکم دیں، نماز کے لیے بلا لیں، ذکر تلاوت کی طرف دعوت دیں اور یہ فریضہ انجام پا گیا۔ نہیں، امر بالمعروف بالکل الگ چیز ہے، نہی عن المنکر بالکل الگ چیز ہے۔ آپ دیکھیں گے بھلائی کی طرف بلانے میں کسی کو اختلاف نہیں ہوگا، کوئی آپ سے ناراض نہیں ہوگا، لیکن جب آپ منکر پر نکیر کریں گے، جب لوگوں کی پیشانی پہ بل پڑیں گے، جب آپ غلط بات پر ٹوکیں گے، جب لوگ آپ سے ناراض ہوں گے۔ امر بالمعروف پر کوئی ناراض نہیں ہوتا۔ آپ سماج میں نکل کے کہیں چلو نماز پڑھو نماز پڑھو، کوئی ناراض ہوگا؟ لیکن اگر آپ کہیں گے یہ جو تم سود لے رہے ہو غلط ہے، اس کی پیشانی پہ بل پڑ جائے گا۔ یہ جو تم بدکاری کر رہے ہو غلط ہے، اس کی پیشانی پر بل پڑ جائے گا۔ لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر ہمارے سماج میں کہیں غلطی ہو رہی ہے ہم اس پر نکیر کریں۔ اور یہ صرف عالموں کا کام نہیں ہے، یہ صرف جماعت والوں کا کام نہیں ہے، یہ صرف کسی خانقاہ کا کام نہیں ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اگر کہیں کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہے اس پر روکے، اس پر ٹوکے، اس کو برا کہے۔ یہ جو ہمارے سماج میں گناہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس کے تہ میں یہی بات ہے کہ ہم نے گناہ پر روک ٹوک کر دی، ہم نے گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ ہماری نگاہ کے سامنے گناہ ہو رہے ہیں، ہم اس کے اوپر ٹوکتے نہیں، ہم اس پر منع نہیں کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھلائی کا حکم دیتے رہو، برائی سے روکتے رہو، ورنہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ پھر ایسا وقت آ جائے گا کہ تمہارے نیک لوگ دعا مانگیں گے اور اللہ ان دعاؤں کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دو گے، برائی پر روک ٹوک چھوڑ دو گے، تو نیک اور پرہیزگار لوگ بھی دعائیں مانگیں گے، اللہ ان کو قبول نہیں فرمائے گا۔ آج آپ دیکھیں ہمارے سماج میں کتنی برائیاں ہیں، کتنی بے حیائی کے کام ہو رہے ہیں، لیکن ہم ٹوکنے کے لیے تیار نہیں، روکنے کے لیے تیار نہیں۔ روایت میں یہ بات ہے کہ اللہ نے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ فلاں بستی کو الٹ دو، گنہگار لوگ ہیں۔ فرشتے نے کہا وہاں ایک نیک شخص ہے، پلک جھپکنے کے برابر اس نے گناہ نہیں کیا، کیا اس کے اوپر بھی عذاب آئے گا؟ اللہ نے کہا سب سے پہلے اسی کو الٹ دو، پھر بستی کو اس کے اوپر الٹ دو۔ وجہ کیا بیان کی وہ سنیے۔ یہ جملہ ہم سب اپنے دل میں بسائیں۔ ارشاد ہوا لِأَنَّهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ وَجْهُهُ عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ۔ یہ جو عابد زاہد نیک انسان ہے اس کو اس لیے عذاب ہوگا کہ کبھی ہماری نافرمانی کی وجہ سے اس کی پیشانی پر بل نہیں آیا، یعنی دیکھتا رہا کہ گناہ ہو رہا ہے، خود نیک تھا، خود پرہیزگار تھا، لیکن دیکھتا رہا کہ گناہ ہو رہا ہے اور ٹوکا نہیں، اس کی وجہ سے اس کے اوپر یہ عذاب آئے گا۔ آپ غور کیجئے یہ کتنی سخت بات ہے۔ اگر آج ہم توجہ نہیں دیں گے ہمارے لیے بھی آخرت کی منزل دشوار ہو جائے گی۔ اسلامی معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں منکر پر نکیر ہو، غلط باتوں پر روکا جائے، ورنہ اللہ کے ہاں ہم سب پکڑے جائیں گے۔ قرآن مجید میں اس کی واضح ہدایات موجود ہیں۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو میں نے آج عرض کی، جو ایک اسلامی معاشرے کے لیے ضروری ہے اور جو ہمارے اسلامی معاشرے کو مثالی معاشرہ بنا سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا